तलीहा असदी और उसके फितने का खात्मा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी ही में कुछ झूठे नबूवत के दावेदार पैदा हो गए थे। तलीहा असदी वो तीसरा मुद्दई झूठा नबूवत का दावा करने वाला शख्स था जिसने रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाते तैयबा के आखिरी दौर में झूठे नबूवत का दावा कर बैठा। तलीहा, उसका असल नाम तलहा था, उसको चिढ़ाकर मोमिनीन तलीहा के नाम से पुकारा करते थे। तलीहा से मुराद तलहा बिन खुवैल्द बिन नौफल बिन नस्लाह असदी है। ये शख्स आमुल फूद के मौके पे 9 हिजरी में अपनी कौम असद के वफद के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ। तलहा के वफद ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और एहसान जतलाते हुए कहा, हम आपकी खिदमत में ये गवाही देते हैं, हम आपकी खिदमत में ये गवाही देने के लिए आए हैं कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूदे बरहक नहीं है और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के बंदे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे पास कोई लश्कर वगैरह नहीं भेजा, ये तलहा कहता है, यानी कोई जोर जबरदस्ती प्रेशर नहीं था हम पर कोई लश्कर वगैरह नहीं भेजा और हम अपने पीछे वालों यानी कबीले वालों के इस्लाम की खबर भी लाए हैं। इस पर अल्लाह सुब्हानो ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई। सूरह हुजरात अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं, वो देहाती आप पर एहसान जताते हैं, देहाती आप पर एहसान जताते हैं कि वो मुसलमान हुए। कह दीजिए तुम मुझ पर अपने इस्लाम लाने का एहसान न जतलाओ, बल्कि अल्लाह तुम पर एहसान फरमाता है कि उसने तुम्हें ईमान की हिदायत दी अगर तुम सच्चे हो। ये सूरह हुजरात में अल्लाह सुब्हानो ताला ने नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया इसके बारे में। जब वफद वापस गया तो तलहा मुर्तद हो गया था, यानी वो इस्लाम लाने के बाद फिर इस्लाम से एड़ी के बल फिर चुका था, यानी इस्लाम के दायरे से, ईमान के आगोश से हटकर कुफ्र में दाखिल हो चुका था और झूठी नबूवत का दावा ये तलहा असदी ने कर बैठा और इसने झूठे नबूवत का दावा कर दिया। उसने समेरा के मुकाम पर अपना मस्कन कायम किया, वहां रुका ठहरा और वहां के अवाम भी उसके साथ हो गए। समेरा के अवाम भी तलहा के साथ हो गए और ये बात हर तरफ फैल गई, जंगल की आग की तरह ये खबर फैल गई कि उसकी सबसे पहली शोबदाबाजी ये फैल गई। उसने जो इस्लाम लाने के बाद, ईमान लाने के बाद फिर गया, ये भी बात फैली और
اس کی سب سے پہلی شوبدہ بازی، رنگ بازی جو لوگوں کی گمراہی کا سبب بنی وہ یہ تھی کہ یہ اپنی قوم کے بعض افراد کے ساتھ سفر میں تھا۔ اسدی اپنے قوم کے لوگوں کے ساتھ سفر میں تھا، ٹریولنگ پہ تھا، جب ان کے پاس پانی ختم ہو گیا، جو لوگ اس کے ساتھ تھے ان لوگوں کے پاس پانی ختم ہو گیا اور لوگ پیاس سے نڈھال ہو گئے، تو اس نے کہا، طلحہ نے کہا، میرے گھوڑے اعلال پر سوار ہو کر چند میل سفر کرو۔ اس نے اپنے گھوڑے کا نام اعلال رکھا تھا۔ چند میل سفر کرو تو آگے چل کر تمہیں پانی مل جائے گا۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، اس کے لشکریوں نے ایسے ہی کیا، اس کے گھوڑے پہ بیٹھے اور آگے چند میل دور گئے تو انہیں پانی وہاں سے مل گیا۔ اس کا یہی ڈرامہ، شوبدہ بازی، بہت سارے بدوؤں کی گمراہی اور اس کے فتنے میں پڑنے کا سبب تھا۔ اس کی بے ہودگیوں میں سے ایک یہ بات بھی تھی کہ اس نے نماز سے سجدوں کو ختم کر دیا۔ یاد ہونا چاہیے کہ نماز اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمین مسلمات پر فرض کیا، اور نماز میں رکوع، قیام، رکوع، سجدہ، یہ سب ارکان ہے۔ اس نے سجدوں کو ختم کر دیا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ آسمان سے اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اسدی کا دعویٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر وحی نازل ہوتی ہے، اور اس وحی کے لیے اس نے جو مسخرہ پن کیا وہ یہ ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں وحی کے، کبوتر، فاختہ اور خاموش۔ نور تم سے کئی سال قبل رک گئے، ہماری بادشاہی یقیناً عراق اور شام تک پھیلے گی۔ اسدی کہتا ہے کہ ہماری بادشاہی، ہماری حکمرانی عراق اور شام تک پھیلے گی، یعنی عراق اور شام ہم فتح کریں گے۔ طلحہ اسدی کو اس کے نفس نے دھوکہ دیا، اس کے لالچ نے دھوکہ دیا۔ یقیناً وہ لالچ میں آ کر کفر کر بیٹھا۔ اس کا فتنہ زور پکڑتا گیا۔ جھوٹے نبوت کا دعویٰ جو اس نے کیا تھا، یہ ایک بہت زبردست فتنہ جو ہر چند سو سال کے بعد آج بھی آپ دیکھتے ہیں، تو یہ فتنہ زور پکڑتا گیا اور اس کی قوت اور شوکت بڑھ گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے فتنے کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زرار بن ازبر اسدی کو اس کے خلاف جنگ، اس ملعون کے خلاف جنگ کے لیے بھیجا، لیکن حضرت زرار بن ازور اسدی طلحہ کا مقابلہ نہ کر سکی، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی طاقت، طلحہ بن اسدی کی طاقت، فوجی طاقت، افرادی طاقت بہت بڑھ چکی تھی۔ خصوصاً اسد قبیلہ اور غطفان قبائل کے اس پر ایمان لانے کے بعد، یعنی اس کو نبی مان گئے، لانے کے بعد اس کی قوت میں بہت اضافہ ہو گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ طلحہ اسدی فی البدی شعر و شاعری کا ماہر تھا، فی البدی جواب دینے کا ماہر تھا، یعنی اگر نے سوال کیا، اس کے سوال کے ختم ہوتے ہی یہ جواب، حاضر جواب تھا، اور میدان جنگ میں خطاب کرتا تھا، اپنے الفاظ کا غازی تھا، کردار کا غازی نہیں، الفاظ کا غازی تھا۔ خطاب بہت میٹھی، زبردست قسم کی خطاب اسپیچز کیا کرتا تھا،
طلحہ اسدی ظاہر یہی کرتا تھا کہ وہ مثالی اور حقیقی ہے اور وہ تمہارا لیڈر ہے. اس پر کاہن شاعر خطیب اور ایک جنگجو کی صفات جمع ہو گئی تھی. طلحہ اسدی ایک مثالی قبائلی لیڈر تھا جو فی البدی سوال و جواب کا ماہر تھا اور مسحور کن خطاب کرتا تھا. اس وقت کے عربی معاشرے میں یہ دونوں خوبیاں یعنی شاعری اور فی البدی جواب دینا یہ بڑی خوبیوں کا حامل تھا. تو یہ خوبیاں بڑی اہمیت کی حامل تھی اور معاشرہ عرب کا معاشرہ ان کا حریص تھا اور وہ اسلام میں لان تان کیا کرتا تھا. طلحہ اسدی ابھی تک مسلمان نہیں ہوا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس کے خلاف لشکر کشی کے لیے بھیجا. جاری ہے، دیکھتے رہیے.